یا ہم نے کن چیزوں کو زیادہ پرائیورٹی دی ہے ہماری فارن پالیسی میں؟ لونز تقریباً انہی کنڈیشنز پہ ہیں جن پہ ہم دوسری جگہوں سے لون لے رہے ہیں، تو کوئی ان پرٹیکولر ہمیں ٹریپ نہیں کیا گیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور یہ چائنیز کنسرن بھی ہے اگر آپ پڑھیں اس کو. تو اس کا ریزن یہی ہے کہ ابھی آپ نے جو بات کی کہ وہ مطلب افغان طالبان خود ڈر رہے ہیں کہ یہ کسی اور تنظیم میں نہ چلے جائیں، تو خود ان کو اپنے ساتھ ہی وہ کر رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام مومنہ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ذرا سوچیے پروگرام کی اسپیشل ایپیسوڈ. یہ اسپیشل ایپیسوڈ اس لیے کیونکہ ہم آج فرسٹ ٹائم انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں. میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ انہوں نے جو ماسٹرز کیا یونیورسٹی آف پشاور سے، قائد اعظم یونیورسٹی سے انہوں نے ایم فل کیا ہے، اور پھر ایز اے فل برائٹ اسکالر یونیورسٹی آف میساچوسٹ باسٹن سے انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی ہے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ رہتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈفرینٹ کورسز بھی کیے ہیں، اور پرسنلی ہی از ون آف مائی فیوریٹ ٹیچر. یہ میرے ٹیچر بھی ہیں، میری انسپریشن بھی ہیں. تو اب ہم ان سے انٹرویو کرنے جا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ، پاکستان کی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ، اور جیو پالیٹکس کے بارے میں. پہلا سوال ہے میرا آپ سے، وہ اس بارے میں ہے کہ آپ ذرا سب سے پہلے ذرا سمرائز کر دیں پاکستان کی فارن پالیسی کو ہسٹوریکلی، یا ہم نے کن چیزوں کو زیادہ پرائیورٹی دی ہے ہماری فارن پالیسی میں؟ جی، سمرائز اگر ہم کریں تو ہماری فارن پالیسی میں جو ہمارا انیشل ڈرائیو رہا اور جو اب تک ہے، وہ ہمارا جو ریئل کہہ دیں یا پرسیوڈ کہہ دیں، یعنی یا وہ حقیقی ہوگا یا پھر ہماری سوچ ہوگی، فکر ہوگی، وہ یہ تھا کہ جی ہمارے سیکیورٹی امپیریٹیوز ہیں. ہمیں ہندوستان سے خصوصاً یہ سوچ تھی کہ ہمیں وہاں سے سیکیورٹی خطرات ہیں، ہمیں چیلنجز ہیں، جس کے لیے بہت ارلی آن پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ کولڈ وار کے زمانے میں، یعنی سرد جنگ کے زمانے میں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی نیوٹرل پوزیشن پہ جائیں، یعنی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کوئی ایک درمیانی راستہ لیں، ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں، اس لیے تاکہ ہم اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے، جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے، اس کو انہانس کریں، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم اس قابل ہوں کہ ہم ہندوستان کا مقابلہ کر سکیں یا کسی اور سیکورٹی تھریٹ کا جو ہمیں فیس کرنا ہو خصوصاً. لیکن اس کیس میں ظاہر ہے ہندوستان ہمارے سامنے تھا. اس چیز کو جب ہم لے کر چلے تو اس کے نتیجے میں دو چیزیں ہوئیں. ایک تو ہماری فارن پالیسی میں امریکہ کے اوپر جو ریلائنس ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، ہمارا انحصار بہت زیادہ بڑھ گیا، جو تھرو آؤٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ کو جب بھی ضرورت پڑی ہے پاکستان نے بالکل یعنی مکمل طور پہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے. دوسرا انٹرنلی ہم نے یہ دیکھا کہ ڈومیسٹکلی جو جسے آپ فوج کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یا دفاعی ادارے جنہیں کہتے ہیں، ان کا فارن پالیسی کے اوپر بہت زیادہ ان کا انفلوئنس ہو گیا. اور ساتھ میں انفلوئنس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو انسٹیٹیوشنل بیلنس ہے وہ ہم مینٹین نہیں کر پائے. ظاہر ہے ایک ادارے ہیں جن کو بیرونی امداد بھی مل رہی ہے، جن کا فورن فوکس بھی ہے، تو ان کے ڈیولپمنٹ اور طرح سے ہوئی. سیاسی ادارے اور باقی جو سول ادارے ہیں وہ اس طرح سے نہیں بن سکے. تو پرائمرلی اگر میں سمرائز کروں تو وہ یہی ہوگا کہ انڈیا کے حوالے سے ہماری جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور پھر امریکہ کے اوپر ہماری جو ریلائنس ہے، یہ مجھے کانسٹنٹ وہ نظر آتی ہے، چیز نظر آتی ہے پاکستان کی پالیسی میں. سر ایسے کون سے ایونٹس ہیں ہمارے فارن پالیسی کے جس نے امپیکٹ کیا ہماری، اگر ہسٹری سے ریلیٹڈ ہو یا ابھی تک وہ چیز امپیکٹ کری ہے؟ جس طرح ہم ضیاء کے جب گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس نے جو اسلامائزیشن سب کچھ کیا تو وہ ابھی تک امپیکٹ کری کیونکہ 10 سال اس نے گزارے. اس طرح ہمارے کون سے ڈیسیجنز ہیں فارن پالیسی سے ریلیٹڈ، یا کون سے ایسے ایونٹس ہیں جس نے امپیکٹ کیا ہماری آج کل کی سچویشن کو؟ جی، ایک تو جیسے میں نے کہا کہ انیشلی جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ سیئٹو اور سینٹو میں جائیں گے 1954 اور 55 میں، اور آپ امریکہ کا ساتھ دیں گے، تو آپ نے ایک پہلے ہی ڈٹرمن کر لیا، اور آپ نے جو گلوبل جو پولرائزیشن تھی اس میں آپ نے ایک جو سپر پاور ہے آپ اس کے سائڈ پر چلے گئے. اور اس کا بنیادی امپیکٹ یہ رہا کہ ایک تو آپ آئیڈیالوجیکلی جو سوشلزم والا اسپیکٹ ہے اس کے اگینسٹ آپ نے ایک پوزیشن لے لی. دوسرا ڈیسیجن پھر یا دوسرا چینج جو بڑا آیا وہ یہ 1971 کا کرائسس تھا. اس میں کچھ دیر کے لیے یہ محسوس ہوا کہ شاید پاکستان ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے تو پاکستان نے پہلے سیئٹو کو چھوڑ دیا، بعد میں سینٹو کو بھی چھوڑ دیا. اس کے علاوہ یہ نیوکلیئر پروگرام شروع ہو گیا، مسلم ورلڈ کی سولیڈیرٹی، تھرڈ ورلڈ کے ساتھ سولیڈیرٹی، وہ والی چیزیں ہوئی. لیکن وہ چیزیں پھر زیادہ مینٹین نہیں ہوئی. پھر جو اس کے بعد بڑا ڈیسیجن ہوا وہ یہ 1979 والا جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا، جب سوویت یونین پھر افغانستان میں آیا اور ہم پھر امریکہ کے پاس چلے گئے. اور پھر ابھی جو ریسنٹلی جس کی آپ بات کر رہی ہیں، یعنی کہ جس کے کانسیکوینسز میں اور آپ اس وقت گزار رہے ہیں،
وہ پھر یہ 9/11 کے بعد امریکہ کا ساتھ لینے والی جو پالیسی ہے. اب یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نیسیسریلی غلط پالیسی تھی، اس لیے کہ اگین ہم ایز اے ویک نیشن بہت ساری چیزیں مجبوریوں میں کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ظاہر ہے اپنی ایک اکنامک کمزوریاں ہیں، سیکورٹی اور ڈپلومیٹک کمزوریاں ہیں. لیکن بہرحال جو بھی آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان کی فارن پالیسی کے کانٹیکسٹ میں بھی، اس میں زیادہ اثر جو ہے وہ یہ پرویز مشرف کا یہ فیصلہ کرنا کہ ہم نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دینا تھا، تو وہ ہمیں زیادہ اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. سر ہم یو ایس اور پاکستان، ابھی آپ نے بات کی یو ایس پاکستان کی کہ ہم ایک لانگ ہسٹری ہے ہماری ان کی الائنس کے ساتھ، پھر ہم نے سیاٹو سینٹو بھی جوائن کیا جس کی وجہ سے اس کے بھی کنسیکوینسز تھے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ لیا نا، ایڈس ہمارے پاس آتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ ٹائم بعد کہ جو اب وار ختم ہو گئی، یو ایس کا جو انٹرسٹ تھا وہ پاکستان میں اتنا زیادہ ہے نہیں. اب پاکستان جو ابھی کچھ مہینے پہلے جو پینٹاگون لیک ہوئی تھی جس میں وہ کچھ ہائی آفیشلس کہہ رہے تھے کہ ہمیں اب اپنا وہ کرنا ہے، سائڈز لینی ہے ابھی ہم نے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹلٹ چائنا کی طرف ہے. اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا ایک جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے، ڈیتھ ٹریپ پالیسی کے ساتھ دوسرے ملکوں میں آتا ہے، وہ اپلائی کرتا ہے یا اپنے لیبر ساتھ لاتا ہے. تو ہمارا جو اتنا زیادہ ٹلٹ ہے چائنا کی طرف، یہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا؟ ہاں، ایک اپنی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ایسا ہی، ایک تو یہ ہے کہ تمام ممالک جن کی بھی فارن پالیسی ہو، فارن پالیسی کی نیچر ٹرانزیکشنل ہوتی ہے، یعنی معاملاتی ہوتی ہے. آپ مجھے کچھ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے ریٹرن میں آپ مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو جیسے آپ نے امریکہ کے حوالے سے بات کی کہ یعنی مختلف ادوار میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن ہماری جو امریکہ کے ساتھ تعلق کا نیچر تھا وہ عموماً سیکیورٹی کے اراؤنڈ ہی رہا. ہم کبھی بھی امریکہ کے ساتھ ہم نے کوئی بڑے اسکیل پہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہوئی. انڈیا میں آن دی ادر ہینڈ اب ہم بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل لوگ ریسنٹلی کہتے ہیں کہ جی وہ جو ایپل کمپنی ہے وہ وہاں پہ جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ایون لاکہیڈ مارٹن جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، جو F-16 بناتے ہیں، کہ جی یہ انڈیا میں بنیں گے. اس طرح سے اور بہت ساری، تو وہ انویسٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، ٹریڈ کا ریلیشن نظر آتا ہے. ایون چائنا کے ساتھ ان کے ٹریڈ کے بڑے قریبی، چائنا اینڈ یو ایس ہیپن ٹو بی ایکچولی دی 2 لارجسٹ ٹریڈ پارٹنرز ان دی ورلڈ. دنیا میں سب سے 2 بڑے جو ٹریڈ پارٹنرز ہیں وہ چائنا اور امریکہ ہیں دوسرے کے. تو ایک تو امریکہ کے ساتھ ہم نے وہ غلطی کی کہ وہ ریلیشن بالکل ہی اسی کانٹیکس میں تھے، سیکورٹی کے کانٹیکس میں. تو جب وہ ضرورت ختم ہوتی تھی تو امریکہ بھی چلا جاتا تھا، ہماری بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی اس کے بعد. چائنا کے ساتھ ہم نے سیکورٹی کے ساتھ ساتھ جو ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اکانومی کے اوپر بھی فوکسڈ ہے. اس کا ایک اکنامک ڈائمینشن جو سی پیک کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے وہ تو ایک بڑی اگزامپل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو نظر آتا ہے جیسے چشمہ پاور پلانٹ ہے، اس طرح کے اور پروجیکٹس ہیں جس میں چائنا اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ انوالو رہا. چائنا اور امریکہ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز اتنا زیادہ ہینڈ آؤٹس میں یقین نہیں رکھتے ہیں کہ یعنی آپ کو ایک امداد میں نہیں دے دی، وہ انویسٹمنٹ میں اور ان چیزوں میں یقین رکھتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی جو ڈیٹ ٹریپ ہے، اور وہ یہ باتیں کی جاتی ہیں. افریقہ میں کچھ جگہوں میں چائنا کے اوپر یہ الزام لگا، جبوتی میں اور ایتھیوپیا میں، پھر ابھی سری لنکا کے اوپر یہ وہ ہمبنٹوٹا والا جو ان کا وہ پورٹ تھا اس کے حوالے سے یہ الزام لگا کہ چائنا اس کو ٹیک اوور کر رہا ہے اس لیے کہ شری لنکا از انیبل ٹو پے بیک، وہ جو اس کو دینا ہے وہ نہیں دے پا رہا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہر ایک ملک جو ہے وہ جب کسی ٹریٹی میں، کسی اگریمنٹ میں جاتا ہے تو وہ کھلی آنکھوں سے جاتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں. پاکستان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. آئی تھنک کہ اس کانٹیکسٹ میں چائنا جو ہے وہ ایک اچھا سورس ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان ہینڈ آؤٹس کے بجائے اس طرف چلا جائے. اب جہاں تک ڈیٹ ٹریپ کی بات ہے، ایشو یہ ہے کہ چائنیز جو لونز ہمیں ملے ہیں ان پروجیکٹ کے لیے، بنیادی طور پہ لونز ملے ہیں، وہ لونز تقریباً انہی کنڈیشنز پہ ہیں جن پہ ہم دوسری جگہوں سے لون لے رہے ہیں. تو کوئی ان پرٹیکولر ہمیں ٹریپ نہیں کیا گیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور یہ چائنیز کنسرن بھی ہے اگر آپ پڑھیں اس کو، کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک جو بیوروکریٹک پروسیجرلزم ہے اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو ہم اس کی وجہ سے چائنا کو بھی وہ رزلٹ نہیں دے پا رہے ہیں جو کہ چائنا ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو مجھے ڈیٹ ٹریپ سے زیادہ جو خطرناک بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کچھ عرصے بعد آپ سے مایوس ہو جائے کہ آپ جو چیزیں آپ ڈیلیور کرنا، جو انیشیل پرومس ہے آپ کا ود ریگارڈ ٹو دیز پروجیکٹ، آپ ان پہ پورا نہیں اتر پاتے. تو مجھے یہ خطرہ ہے. ڈیٹ ٹریپ والا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس چائنا اگر انفراسٹرکچر بنا رہا ہے اور اگر کل کو آپ نہیں بھی دے پاتے ہیں تو چائنا کیا کر لے گا، آپ زیادہ سے زیادہ بینکرپسی ڈکلیئر کریں گے. چائنا آپ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو مجھے اس کا اتنا خدشہ نہیں. مجھے زیادہ خدشہ یہ ہے کہ اوور ٹائم ہم اپنی جو انکمپٹنسیز ہیں
اس کی وجہ سے کہیں چائنیز ٹرسٹ جو ہے اس کو وہ ایروڈ نہ ہو اور ہم وہ اس کو لوز نہ کریں. ٹھیک ہے سر. اگر ہم پاکستان ابھی ریسنٹ اٹیک کی بات کرتے ہیں افغانستان پر کیا, اور ریزن یہ دیا کہ وزیرستان میں وہ اس طرح ہوا, اور ابھی پولیٹیکل انالسٹ بھی کہہ رہے ہیں, تجزیہ کار بھی بڑے بڑے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں وہ افغانستان اور پاکستان کے ریلیشنز میں ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی, ایک نئی فارن پالیسی اپنانی پڑے گی یا وہ کرے گی. تو اس پر آپ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ افغانستان کے ساتھ اور پھر اب سے جو طالبان حکومت آئی ہے ان کے ساتھ ان پرٹیکولر ریلیشنز کو آگے لے جانا یہ ایک مشکل بات ہے, اس طرح سے کہ ہمارا جو ریاست کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے ایکسٹریمزم کا وہ تحریک طالبان پاکستان سے ہے, یہ ایک نیریٹو ہے. دوسری طرف افغانستان میں جو حکومت ہے اس کو اب تک ہم TTA کہتے تھے, اب امارات اسلامی وہاں پہ اس کو کہتے ہیں, طالبان حکومت کہتے ہیں. ایک تو یہ ایک طرح سے دیکھ لیں تو یہ آئیڈیولوجیکل ٹوینس ہیں, یہ TTP اور TTA جو ہیں آئیڈیولوجیکل ٹوینس ہیں ظاہر ہے. اچھا, بہت ساری چیزوں میں یہ جو دو تنظیمیں ہیں یہ اپیرنٹلی تو دو تنظیمیں نظر آتی تھیں, لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت کام کیا ہے. یہ پورے جو امریکہ کے خلاف ریزسٹنس تھی اس میں دونوں نے مل کر کام کیا ہے. تو ایک تو طالبان کے لیے یعنی افغان طالبان کے لیے ایک تو آئیڈیولوجیکلی بھی ایک دم سے مشکل ہوگا کہ وہ یہ پیوٹ کریں اور وہ تحریک طالبان پاکستان کو اس لیول پہ ڈسکریج کریں جو ہم سے توقع رکھتے ہیں. کیونکہ ان کا خیال یہ ہوگا کہ جو ان کے لوور لیول کے جو سولجرز ہیں, جو رینک اینڈ فائل ہیں, وہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ جی ہم تو یہ نظام یہاں پہ لانا چاہتے ہیں, کیا پھر یہ نظام پاکستان میں لانا ٹھیک نہیں ہوگا. تو ایک تو افغان طالبان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ آپ کیسے, اگر آپ وہ چاہیں بھی پہلی بات تو ان کے لیے مشکل ہے. دوسرا وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں جو پچھلے امریکہ, کیونکہ طالبان تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی رہا. جب امریکہ نے ان کے خلاف ایکشن لیے تو افغان طالبان کا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں تحریک طالبان پاکستان نے ہمیں سپورٹ کیا. اب ظاہر ہے وہ اس کا ایک وہ ریٹرن جو ہے وہ ان کو وہ ایکسپیکٹیشن ہے. ایک تیسری چیز جس پہ زیادہ لوگ نہیں سوچتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ تحریک طالبان سے خود بھی خوفزدہ ہیں. ان کا خیال یہ ہے, جو تحریک طالبان پاکستان ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو یو پش دم ٹو دا وال تو ایسا نہ ہو کہ یہ ISKP اور دوسری تنظیموں میں یہ لوگ چلے جائیں اور پھر افغانستان میں ڈسرپٹیو ایکٹیویٹیز آپ نے پرسوں سنا ہوگا, وہ بینک کے سامنے دھماکہ ہوا قندھار میں شاید ہوا, جس میں لوگ مرے, جو کہ بعد میں شاید ISKP کے اوپر انہوں نے الزام لگایا یا انہوں نے رسپانسبلٹی لی, لیکن بہرحال وہ اس طرح. تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ یہ مزید اپنے لیے ایسے لوگ نہیں کریٹ کرنا چاہتے جو کہ وہاں پہ بھی ڈیسٹیبلائزیشن کریں یہاں پہ. تو ایک تو پہلے ان کے لیے ایک بڑی چیلنج ہے کہ اس طرح سے. دوسرا پھر ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بیکاز آف دیئر اون آئیڈیولوجیکل نیچر وہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ شاید اتنا ایکشن نہ لے جتنا ہم ان سے توقع رکھتے ہیں. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹو موو فارورڈ ہمارا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹو بلڈ ٹرسٹ ود دی افغان طالبان, ہمیں ان کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے حملے وغیرہ جو ہیں, مجھے خدشہ یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اس کے ٹارگٹ سافٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں. تو مجھے دوبارہ سے یہ کہ خدا نخواستہ پھر سے ہمارے اسکول ٹارگٹ ہوں, پھر ہمارے مدرسے اور مسجدیں ٹارگٹ ہوں, پھر سے ہمارے بازار ٹارگٹ ہوں. تو یہ بہرحال ایک ڈیفیکلٹ سوال ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کا جواب انگیجمنٹ میں ہے اور افغان طالبان کو سمجھانے میں ہے کہ افغان طالبان کی اپنی جو موومنٹ تھی وہ افغانستان میں ریلیٹیولی پاپولر موومنٹ تھی, ریلیٹیولی اسپیکنگ. یہاں پر جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کی سچ کوئی مجھے میسو سپورٹ نہیں نظر آتی ہے آن دا گراؤنڈ, ہمیں سوائے شاید چند ایک ایریاز کے کچھ مارجنل سپورٹ نہیں نظر آتی. تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یعنی یہ اس طرح کی ریزسٹنس نہیں ہے جس طرح کی افغانستان میں ہوئی. لیکن بہرحال دس ول بیکم اے ڈیفیکلٹ چیلنج فار پاکستان, صرف اس سینس میں نہیں بلکہ اس سینس میں بھی کہ اگر افغان طالبان کے تعلقات کل کو ایران یا انڈیا یا ان کے ساتھ بڑھتے ہیں تو پھر اس کا ہماری سیکیورٹی کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو اس حوالے سے سر ابھی UN کی رپورٹ بھی آئی تھی, اس میں بتایا تھا, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو افغان طالبان ہے نا وہ شیلٹر پرووائڈ کریں, فنڈنگ کریں تحریک طالبان کو. تو اس کا ریزن یہی ہے کہ ابھی آپ نے جو بات کی کہ وہ مطلب افغان طالبان خود ڈر رہے ہیں کہ یہ کسی اور تنظیم میں نہ چلے جائیں, تو خود اپنے ان کو اپنے ساتھ ہی وہ کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا یہی ریزن ہو سکتا ہے اس کا. دونوں تینوں جیسے میں نے کہا ریزنز ہیں, یہ بھی کہ ایک آئیڈیولوجیکل افینٹی ہے آپ ان کے ساتھ, اپنائیت ایک طرح سے. ہاں دوسرے اپنائیت یہ کہہ دیں کہ
آپ ایک چیز کو اگر غلط نہیں سمجھتے ہیں, اگر آپ ایک ریزسٹنس کو, ایک طرح کے سسٹم لانے کو غلط نہیں سمجھتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ کہیں کہ آپ جسٹیفیکیشن لے کر آئے کہ پھر کیوں ہم ان کو سپورٹ نہ کریں. دوسرا, جیسے میں نے کہا کہ یہ تو پیچھے بھی ہو چکا ہے کہ جب امریکہ کی طرف سے پریشر آیا تو طالبان جو تھے وہ یہاں پر ہمارے یہاں ٹرائبل ایریاز میں کافی آئے, ان کو ان لوگوں نے ہوسٹ کیا, تو اب ظاہر ہے وہ بھی ایک, آپ اس کو احسان کہہ دیں, اس کا بدلہ کہہ دیں, جو بھی. اور پھر آپ کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ خطرہ بھی ہے ان کو کہ یہ یعنی آئی ایس کے پی کی طرف جائیں یا جنرلی اپنی تنظیمیں اور وہاں پہ ڈسرپٹیو ایکٹیویٹیز کریں. تو یہ تمام چیزوں کو جیسے میں نے کہا اٹس اے کمپلیکس سچویشن, اور نارملی اسٹیٹس کے ساتھ ڈیل کرنا ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے. جی جی جی. آپ انڈیا کے ساتھ ڈیل کریں, چائنا کے ساتھ ڈیل کریں, امریکہ کے ساتھ ڈیل کریں, وہ ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے کیونکہ ایک یونیفائڈ ایکٹر ہوتا ہے. افغان طالبان اب اس سینس میں ایک ریاست, ایک انٹیگریٹڈ یا وہ سینٹرلائز نہیں بنے, اور پھر ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو بالکل ہی ریاست نہیں ہے, تو ان کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے وہ ایک زیادہ ڈیلیکیٹ میٹر ہوتا ہے میرے خیال میں. سر لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں 2021 میں جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی تو پاکستان نے بہت سپورٹ کیا تھا, ایون کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بولا تھا کہ ان کو فنڈنگ پرووائڈ کریں یہ, اور ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان. تو ذرا آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کون سے گڈ ہیں اور کون سے بیڈ ہیں؟ اصل میں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان جو آفیشیل نیریٹو تھا وہ تو یہ تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ جو لوگ, یعنی پاکستانی حکومت یہ کہتی تھی کہ جو لوگ امریکہ کی ریزسٹنس کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں, بلکہ حکومت بھی نہیں کہتی تھی, امریکہ کے ہم تو وار آن ٹیرر میں تھے امریکہ کے ساتھ, کہ لیکن جو عام سوسائٹی میں تاثر تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ امریکہ کی ریزسٹنس کے یا اس کے خلاف, وہ آکوپیشن کے خلاف ریزسٹنس کر رہے ہیں تو وہ تو گڈ طالبان ہیں, لیکن جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور مسلمان ریاستوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ بیڈ طالبان ہیں. اگرچہ یہ بات کبھی بھی باقاعدہ یہ اس طرح سے ایکسپلین نہیں کی گئی جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں, یہ کہ امپلیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی, اور اس وجہ سے پاکستان پر یہ الزامات بھی لگے. آپ کو یاد ہوگا یہ امریکی اور دوسرے الزام لگاتے تھے یہ وار آن ٹیرر کے زمانے میں کہ پاکستان جو ہے ڈبل گیم کھیل رہا ہے, یعنی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ٹرمینالوجی ہمارے لیے استعمال ہوتی تھی کہ یہ پاکستان اس میں پک اینڈ چوز کر رہا ہے. آفیشیل پالیسی ہماری تو یہ تھی, یعنی پاکستان کی یہ تھی کہ ہم تو تمام طالبان کو ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں, لیکن باقی کی دنیا اس کو مانتی نہیں. بعد میں جب امریکہ ودرا کر رہا تھا تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ہم طالبان کو کون لے کر آیا ہے, یہ تو ہم نے ہی جتایا ہے, اور ہم ہی تو, یہ ایک اور نیریٹو یہاں پہ ڈیولپ کیا گیا. اور یہ نیریٹو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ خاصا یعنی ایک عجیب سا ایک کانٹراڈکشن کے اوپر بیسڈ ہے. وہ کانٹراڈکشن یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ نے وار آن ٹیرر لڑی, ہم کہتے ہیں کہ جس میں 70-80 ہزار پاکستانی اس میں شہید ہوئے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کو یہ ماننا چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانی پاکستان نے دی. پھر امریکہ کو شکست ہوئی, امریکہ یہاں سے چلا گیا. پھر ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کو یہ ماننا چاہیے کہ ان کو ہم نے جتایا, یا طالبان کو یہ ماننا چاہیے کہ ان کو ہم نے جتایا. سوال بیچ میں یہ آ جاتا ہے کہ پھر اگر ہم نے امریکہ کے لیے قربانی دی تو پھر ہم نے طالبان کو کیسے جتایا؟ تو یہ کانٹراڈکشن ہے, اس میں بھی انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو کم کلین. ہمیں ایک کلیئر پوزیشنز ان چیزوں کے اوپر لینی چاہیے, اور یہ کہ ہم نے کس کو سپورٹ کیا کس کو نہیں کیا. اور یا اب تو خیر یہ باتیں کچھ ماضی کا حصہ بھی ہیں, لیکن آگے سے ہمیں ایک پریگمیٹک اس کے اوپر چلنا چاہیے رادر دین کہ ہم یہ آئیڈیالوجیکل اور ایموشنل چیزوں کے اوپر لوگوں کو لے کر. یس سر. سر یہ جو مہاجر ہم کو ابھی نکالا ہے نا وہ, تو یہ پاکستان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے؟ مطلب اگر ہم ابھی کے پاکستان کے مسائل دیکھتے ہیں نا تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ ہم نے ان کو نکال دیا, وہ کر دیا, یا اس لیے کیا کہ کابل پہ پریشر ڈال رہے تھے یہ اسی ریلیشنز کے خراب ہونے کی وجہ سے, یا اس ہم سلیکٹ بھی کر سکتے تھے نا کہ مطلب جو اسکلڈ ہیں ان کو کوئی ڈاکیومنٹیشن کر دیں ان کی, یا اس طرح کر دیں, تو یہ کیوں ان سب کو بس نکال ہی دیا؟ جی ایک تو خیر سب کو میرے خیال میں نہیں نکالا, شاید جو انڈاکیومنٹڈ تھے ان کو شاید نکال رہے تھے, اور یعنی اس کی ایک لیگل جسٹیفیکیشن تو ہے کہ جی انڈاکیومنٹڈ ہے تو آپ اس کو نکال رہے ہیں, اس میں تو شک نہیں ہے. لیکن دوسری بات وہی والی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو پاکستان کی حکومت کو ایکسپیکٹیشنز تھیں یہ امارات اسلامی افغانستان کی طرف سے کہ وہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے حوالے سے کنٹرول ڈالیں گے اور دوسری چیزیں, تو وہ شاید پوری ہوتی ہوئی نہیں نظر آئیں. تو پھر خیال یہ تھا کہ ہم اس طرح سے پریشر ڈالیں گے پھر آپ یعنی یہ جو مہاجرین ایک بہت بڑا انفلکس ہے ایک نئی حکومت کے لیے جو کبھی سیٹل نہیں ہوئی کہ ایک دم سے ان کو یہ ایڈجسٹ کرنا پڑے. پھر جن مہینوں میں گئے تھے آپ کو یاد ہوگا اس میں سردی بھی بہت زیادہ تھی, تو ظاہر ہے اگر ایک حکومت اتنی ریسورس نہیں ہے, ان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں, تو ان کو مینیج کرنا مشکل تھا. تو مقصد تو خیر بہرحال پریشر ڈالنا تھا انیشلی. افغان حکومت نے تھوڑا سا اس کو ایگزیجریٹ کیا, اس میں مبالغہ آرائی کی. انہوں نے کہا کہ یہ 1.5 ملین لوگ جو انہوں نے واپس بھیجے, جبکہ جو آفیشیل فگرز ہیں جو یہ تورخم سے اور
जलाल आबाद से और स्पिन बोलदक और चमन से गए हैं, तो वो टोटल तकरीबन 4-5 लाख लोग गए हैं, लेकिन ये भी बड़ी तादाद है एक नई हुकूमत के लिए। बाकी जो आपकी बात है कि स्किल रह जाते, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे रह जाते, वो तो एक पॉलिसी डिटेल है जो कि आप इस तरह एब्रप्टली नहीं कर सकते थे, ओवर टाइम आप ये पॉलिसी बना सकते थे। मेरा तो अभी भी ये ख्याल है कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी को बेहतर करना चाहिए और इस तरह की काम करने चाहिए, जैसे अफ़गान्स के लिए हेल्थ सिटी बनानी चाहिए कहीं पे, कि जहाँ पे अफ़गान आके अपना इलाज कर सकें, जो उनको स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन दे, जहाँ पे वीज़ा लेने की ज़रूरत ना हो। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे अफ़गान स्टूडेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि उनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि उनके अंदर ये सेंस डेवलप हो कि वो पाकिस्तान ने उनको स्कॉलरशिप दी है, और अक्सर औक़ात उनको वीज़े के मसाइल होते हैं दूसरी चीज़ों के। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हम उस तरफ चलें तो शायद ज़्यादा हम सक्सेसफुल। सर तो लेकिन ये इतनी हेट्रेड क्यों ज़्यादा है लोगों में? मतलब अगर अफगानी लोगों को हम देखते हैं ना, तो वो जब भी हम सवाल करते हैं पाकिस्तान से या पाकिस्तान के लोगों का, तो एक तो चले हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे ये सब कुछ है, तो आवाम में इतनी ज़्यादा क्यों है? जब भी अगर उनसे पूछे तो वो इंडियंस को ज़्यादा चूज़ करते हैं। वो भी ठीक है कि इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट किया, जो कुछ भी किया, लेकिन फिर भी मतलब ये इतना ज़्यादा हेट्रेड क्यों है आवाम में, पब्लिक में? हाँ, एक तो अफगानिस्तान में ओवर टाइम ये एक नेशनल नैरेटिव बना कि हमारी तमाम खराबियां जो हैं बस इसकी जड़ पाकिस्तान। अब ये ज़ाहिर है तो एक ओवर सिंप्लिफिकेशन है, लेकिन क्योंकि अफ़गानिस्तान के मसाइल में ज़ाहिर पाकिस्तान का भी किरदार होगा, अफ़गान्स का ख़ुद का किरदार होगा, जो मुजाहिदीन ने किया सोवियत के निकलने के बाद, और तालिबान की अपनी जो एक वो इंट्रेंसिजेंस थी, एक ज़िद थी, तो उसका ज़ाहिर है नुकसान। फिर जो वो इंटर एथनिक जो उनका मसाइल हैं उनका ज़ाहिर उनको नुकसान हुआ होगा। उसके अलावा जब पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, जब ये इल्ज़ाम लगता है, तो इस ज़माने में बाकी ममालिक नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे, तो एक स्ट्रेटेजिक वो था। फिर अमेरिका ने हमला किया, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने तो सिर्फ उसको सपोर्ट किया होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अफ़गानिस्तान में एक नेशनल नैरेटिव बन गया, और ये नैरेटिव जो है ये एक परसेप्शन होता है, लेकिन ये रियलिटी से ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। अफ़गान्स के लिए भी, आम अफ़गान्स के लिए एक तो ये आसानी है कि आप जो ब्लेम है उसको होली एक्सटर्नलाइज कर लेते हैं। आप कहते हैं कि यानी ये ब्लेम हमारे ऊपर किसी तरह से भी नहीं है, ये होली ये कहीं और से है, यानी इस केस में पाकिस्तान की तरफ से है, तो ये कन्वीनियंट होता है। दूसरा, पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के हवाले से उतनी नफरत नहीं है जितना अफ़गान्स का ख्याल है अनफॉर्चुनेटली। आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का टीवी देख लें तो आप कभी ये नहीं देखेंगे कि बहुत मुश्किल से कि कभी कोई प्रोग्राम अफगानिस्तान पे हो, और अगर हो भी रहा हो तो वो शायद इतनी नेगेटिव डिपिक्शन नहीं होती है उसमें। एक ज़ाहिर एक बाय एंड लार्ज एक बैलेंस बात होती है, और बल्कि ये जो अमारात इस्लामी है इनको तो लोग सपोर्ट करते हैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, जो आम एक ओपिनियन बना हुआ है वो तो इस तरह से नहीं, हमारा ज़ाती ओपिनियन जो भी हो उसके अंदर तो ये ओपिनियन है। अफगानिस्तान का अगर आप टीवी देखें तो वो 6 से 10 बजे तक मुसलसल उनका अमूमन पाकिस्तान के ऊपर फोकस होता है, और बड़ी एक इंटेंसिटी के साथ, बहुत शिद्दत के साथ उसमें वो एक एंटी पाकिस्तानिज्म का एक नैरेटिव आपको नज़र आता है। हमारे अफगान दोस्त हैं, हमें मिलते हैं यहाँ पे, अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो कहते हैं कि हम बाज़ औक़ात सोशल मीडिया वगैरह पे कोई पोस्ट करना चाहते हैं कि यार ये इतनी भी वो नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान इतना भी बुरा नहीं पाकिस्तान, फिर कहते हैं हम डरते हैं कि हमें लोग गालियाँ देंगे और हमें कहेंगे कि तुम गद्दार हो और तुमने उनसे पैसे लिए हुए हैं। तो ये जो नैरेटिव है इसको तोड़ने में अनफॉर्चुनेटली जो तालिबान गवर्नमेंट है ये भी उसमें नाकाम रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जब तालिबान करना भी चाहते हैं आपके फेवर में तो इस नैरेटिव के डर से नहीं करते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छा हम तो कहते थे ना कि इनको पाकिस्तान लेकर आया है, तो वो पाकिस्तान के हवाले से बाज़ औक़ात जो जिन लीडर्स को हम जानते हैं जो कि पाकिस्तान के बारे में फेवरेबल ओपिनियन रखते हैं, तो वो भी आजकल खामोश हैं, वो भी नहीं बात करते हैं, इसलिए कि उनका ख्याल ये है कि हम कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि देखिए हम तो कहते थे कि तालिबान पाकिस्तान के पपेट्स हैं तो ये आ गए, तो वो भी फिर दिखाने के लिए ज़्यादा उसमें से वो करते हैं। तो ये एक नैरेटिव जैसे मैंने कहा बना हुआ है, और आम जो अफगान है वो तो उस नैरेटिव को बाय करता है, वो उसने फिर बहुत सारी चीज़ें एम्पलीफाइड अंदाज में, अब जैसे आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन को भेजा है, ठीक है, एक ज़ाहिर एक नैरेटिव है, लेकिन साथ में ये भी नैरेटिव है कि पाकिस्तान में अफगान महाजरीन थे तो भेजे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इंडिया में तो नहीं थे अफगान महाजरीन, तो ये सवाल तो वहाँ से वो राइज ही नहीं हो सकता कि इंडिया उनको एविक्ट करे। पाकिस्तान में जितने अफगान रहते हैं उसका 1/10 तो क्या 100 भी इंडिया में नहीं रहते होंगे, तो ज़ाहिर पर इविक्शन का तो सवाल ही नहीं है। तो इसलिए इसी तरह से जो पाकिस्तान में अफगान ज़िंदगी गुजारते थे अब तो रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं,
پہلے ان بڑی کم ریسٹرکشنز تھیں ایران کے مقابلے میں فار ایگزامپل. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ نیریٹو سے باہر ہیں, آپ وہ نہیں سننا چاہتے ہیں جو نیریٹو کے اندر فٹ ہوتی ہیں, تو لوگ بس وہی باتیں سننا چاہتے ہیں جس کا یہ نتیجہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. سر اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا کی فارن پالیسی سے کو پاکستان کی فارن پالیسی سے, کیونکہ ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے زیادہ تر نہیں دوسروں کی جنگوں میں نہیں اتنا انوالو ہوئے یا وہ نہیں کیے, یا ایک ٹائم تھا 60s کا ٹائم جب اس کو کہتے تھے کہ اکنامک وہ اکانومی وہ کالونی بولتے تھے رشیا کی اور پاکستان کو کالونی بولتے تھے یو ایس کی. تو اگر ہم کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو انڈیا آج کتنا انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کا کتنا نام ہو گیا یا وہ ہو گیا, ہم کیوں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں یا وہ کیوں اتنا آگے چلے گئے ہیں؟ یہ اس لیے کیونکہ ان کے ایمبیسڈرز یا ان کی لیڈرشپ اچھی تھی یا کچھ اور بھی فیکٹرز ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے جو ایک فیکٹر جو انڈیا کے ایڈوانٹیج میں جاتا ہے وہ تو انڈیا کا ان کا ریلیٹیو سائز ہے, بوتھ ان ٹرمز آف پاپولیشن اینڈ جیوگرافی اینڈ ان ٹرمز آف اکانومی. تو ایک تو خیر وہ ظاہر ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کا یعنی ہم اب کی بات نہیں کرتے ہیں, پاکستان کا کبھی بھی انٹرنیشنل افیئرز میں اتنا اوور سائز رول نہیں رہا جو انڈیا کا رہا ہے. اب جتنا ہم اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں شاید اتنا پاکستان اسٹرگل بھی نہیں کیا, لیکن انڈیا کا ایک انفلوئنس رہتا تھا. انڈیا نے نیوٹرالٹی کا جیسے آپ نے کہا انہوں نے لیا نان الائنڈ موومنٹ میں. جواہر لال نہرو صاحب جو تھے وہ بینڈوم کانفرنس میں بھی تھے جو انیشلی کانفرنس ہوئی جس کی بنیاد پہ پھر نان الائنمنٹ ہو گیا, انڈیا اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھا. انڈیا یہ پالیسی کیوں اڈاپٹ کر سکتا تھا؟ کیونکہ انڈیا کو سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں اتنا ارجنٹ ایک نیڈ نہیں تھی ان کی. ظاہر ہے وہ جو کنونشنل وارفیئر تھی اس میں پاکستان سے سپیریئر تھے, اب بھی سپیریئر تھے کنونشنل وارفیئر میں, یعنی ان کی آرمی بڑی ہے, فوج زیادہ ہے اس کانٹیکسٹ میں. پاکستان کے جیسے میں نے شروع میں کہا جو سیکیورٹی امپیریٹیوز تھے وہ زیادہ تھے, پاکستان کے اوپر پریشر زیادہ تھا سیکیورٹی کا. تو اس لیے پاکستان کی جو انیشیل لیڈرشپ تھی ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نیوٹرالٹی سے شاید وہ فائدہ نہ حاصل کریں جو کہ ہم سائیڈ لینے سے ہم حاصل کر لیں گے. اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم سوویت یونین سے ہمیں ایک موقع پہ تو بہت بڑا نقصان ہوا وہ 1971 میں کہ ہم امریکہ سے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بھی نہیں ملا. اور سوویت یونین آپ نے تو پڑھا ہوگا, آپ لوگ تو اسٹوڈنٹس ہیں, کہ جو 1971 میں بار بار ریزولوشنز پیش کی جاتی تھی کہ ہم انڈیا سیز فائر کرے ایسٹ پاکستان میں, تو اس کو سوویت ویٹو کرتا تھا. تو اس کا ہمیں یہ نقصان ہوا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ سیکیور ہونے کے بجائے آپ دو ٹکڑے تقسیم ہو گئے, آپ کے یہ ایسٹ پاکستان میں آپ تقسیم ہو گئے. تو وہاں پہ آپ کو اس کا نقصان ہوا. اس کے علاوہ پھر امریکہ کا ساتھ دینے کا یہ جو 1980s میں ہم نے کیا اس کا نقصان پھر یہ سوسائٹی وائڈ جو ریڈیکلائزیشن ہمیں نظر آتی ہے, ایکسٹریمزم جو ہمیں نظر آتی ہے, اس کی صورت میں ہمیں یہ نقصان نظر آتا ہے, وہ بھی ہوا ہمیں.